اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثيابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ شروع دن ہی سے پہلے ہی دن سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ صورت ستر و حجاب کے مسائل کے اوپر زیادہ مشتمل ہے، اور اس صورت کا مقصد عفت اور عصمت کی حفاظت ہے، زنا اور فواحش کا روک تھام ہے. اسی لیے خصوصی طور پر ان اسباب کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اہتمام اگر کیا جائے تو وہ کوئی بھی معاشرہ فواحش سے اور منکرات سے پاک ہو سکتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بلکہ دوسری ہی آیت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرمائے. انہی احکام میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ کسی بھی ایسی جگہ یا کسی ایسے گھر میں جو آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، اپنے گھر سے مراد کیا ہے یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے. اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی وقت بغیر روک ٹوک کے آنے کی اجازت ہے. وہاں پر صرف آپ رہتے ہیں اور آپ کی بیوی یا چھوٹے بچے رہا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ آپ کی ماں بھی رہتی ہے اور آپ کی بہن بھی رہتی ہے، آپ کی بھابھی بھی رہتی ہیں اور ایسے متعلقین رہتے ہیں تو ہے آپ ہی کا گھر ہے. لیکن یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، وہ حکم اس کے لیے ہے کہ انسان اجازت لے کر کے جائے. تو جو گھر اپنا نہیں ہے، خاص اپنا نہیں ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس میں داخلے کے آداب کیا ہیں. لوگ ہیں تو کیا ادب ہوں گے، لوگ نہیں ہیں تو کیا ادب ہوگا. لوگ اگر ہیں اور آنے کی اجازت دیتے ہیں تو کیا ادب ہے، اگر آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو کیا ادب ہے. اگر ایک ایسا گھر ہے جو کسی کا نہیں ہے اور ہماری وہاں اس سے مصلحت منسلک ہے تو اس کے آداب کیا ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے آداب کا ذکر ہوا. انہی میں سے کچھ آداب ایسے ہیں جو انسان کے خود اپنے گھر سے متعلق خاص ہیں، جس گھر میں اسے جانے کے لیے کبھی کوئی اجازت نہیں لینی ہے. اس گھر سے متعلق کچھ آداب ہیں، گھر میں جو رہنے والے ہیں ان سے متعلق کچھ آداب ہیں، ان کا ذکر اس آیت کے اندر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں خطاب مردوں کو ہے اور اس کی مخاطب عورتیں بھی ہوں گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بعضکم من بعض کہہ کر کے، من ذکر او انثی بعضکم من بعض کہہ کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہم کو دے دیا ہے کہ جو حکم مردوں کے لیے آ رہا ہے، اگر کوئی وجہ خصوصیت نہیں ہے تو وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا، اور یہی عام قاعدہ یہاں پر بھی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم. لیستأذن یہ لام امر کا ہے، جس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں کہ چاہیے کہ ضرور بالضرور، چاہیے کہ ضرور یا ضرور یستأذنکم تم سے اجازت لیں. حالانکہ اب تک یہ گفتگو تھی کہ داخل ہونے والا اجازت لے، اس کو خطاب کہ تم اجازت لو ایسا کرو. لیکن یہاں پر
جو اجازت دینے والا ہے اس کو خطاب ہے. اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے, اس پر میں آگے آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا, اس کے اوپر آپ غور کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ضروری یہ ہے کہ تم سے اجازت لیں, لِيَسْتَأْذِنْكُمْ, تم سے اجازت لیں, الَّذِينَ, وہ لوگ, ملکت ایمانکم, جن کے مالک تمہارے ہاتھ بنے ہیں, جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے, بلکہ عربی زبان کی بھی اصطلاح ہے کہ یہ کہا جاتا ہے غلام کے بارے میں کہ وما ملکت ایمانکم, یعنی جن کے تم مالک ہوئے, یعنی تمہارے غلام. اب یہ غلام بظاہر یہ خطاب صرف مردوں کے لیے ہے, غلام مرد, حالانکہ یہ خطاب بھی عام ہے, یہ خطاب بھی عام ہے, چاہے غلام آپ کا خادم ہے یا آپ کی خادمہ ہے. لیکن خادم خادمہ سے مراد آج کے خادم خادمہ نہیں ہے, یہ خادم اور خادمہ ہیں, نوکر اور نوکرانی غلام ہیں جنہیں آپ نے خرید رکھا ہے, جو آپ کے گھر کے ایک فرد ہیں, 24 گھنٹہ آپ کی ملکیت میں ہے. تو لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, ضروری یہ ہے کہ تم سے اجازت لیں وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں, جو تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں ہیں, یا کہیے صرف صاف لفظوں میں کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں, جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں, یعنی تم جو ہے ان کے مالک ہو. وہی جو ہم نے کہا یعنی غلام اور خادم, اس لیے کہ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے, یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے, خاص طور پر جہاں پر محرمات کا ذکر تھا کہ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ, اس میں کیا, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. تو گویا ایک عورت کا پردہ اپنے غلام سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ غلام اس کا محرم نہیں ہوگا, غلام اس کا محرم نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے سامنے زینت کے ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں. کچھ تو محارم ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیے بغیر بڑی مشقت میں انسان پڑھ سکتا تھا. غلام ہے, گھر میں روزانہ آ رہا ہے, ہر وقت آ رہا ہے, بھرگر رہتا ہی ہے گھر میں, تو اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے اندر جنسی خواہش ہے ہی نہیں, یا جنس کے اندر جنسی خواہش کے ابھرنے کا شبہ ہے ہی نہیں, تو صرف محرم سے کے سامنے زینت کے اظہار کی اجازت نہیں ہے, بلکہ ان کے ساتھ ساتھ یہ 2 قسم کے اور لوگ بھی ہیں. اور یہی دوسری قسم میں یعنی جن سے پردہ کرنا بہت بڑے مشقت کا سبب ہے, انہی میں کیا ہے, تو ملکت ایمانکم ہے. تو لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, چاہیے کہ تم سے ضرور اجازت لیں, یا تم سے ضرور اجازت لیں وہ لوگ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں, یعنی تمہارے غلام. اور ہم نے واضح کیا کہ یہاں اگرچہ غلام ہے, لیکن جب غلام ہے تو باندیاں جو لونڈیاں ہیں وہ بدرجہ اولا اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے, والذین لم یبلغوا الحلم منکم, والذین لم یبلغوا الحلم, یعنی تمہارے غلام ضرور اجازت لیں. والذین لم یبلغوا الحلم, اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم, نہیں پہنچے ہیں حلم کو, عقل کو, نہیں پہنچے ہیں بلوغت کو, منکم, تم میں سے, یعنی خاص مراد تمہارے وہ بچے ہیں, آزاد بچے ہیں تمہارے, وہ تمہارے نابالغ بچے جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں. اور اسی حکم میں دوسرے بھی نابالغ بچے آئیں گے. نابالغ بچے لم یبلغوا والذین لم یبلغوا الحلم, اور وہ جو نہیں پہنچے ہیں بلوغت کو, حلم کو, من یا عقل کو, منکم, تم میں سے, یعنی تمہارے وہ بچے جو ابھی معصوم بچے ہیں اور بلوغت کو پہنچے نہیں ہیں. اس میں لڑکا بھی داخل ہے اور لڑکی بھی داخل ہے, اپنا بچہ بھی داخل ہے اور پڑوس کا بچہ بھی داخل ہے. وہ بچہ جس کے ساتھ آپ کی محرمیت کا تعلق ہے وہ بھی داخل ہے, اور وہ بچہ جس کے ساتھ آپ کی محرمیت کا تعلق نہیں وہ بھی داخل ہے. لیکن کب, لم یبلغوا الحلم, جبکہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں, ابھی تک بالغ نہیں ہوئے, خواہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں, اس کے اندر سبھی داخل ہیں. 3 مرات کیا ہے اس کا, 3 بار, اس کا تعلق کس سے ہے,
وہ اجازت سے ہے، یعنی 3 وقتوں میں اجازت لے تم سے. یعنی یہ 2 قسم کے جو لوگ ہیں، تمہارے غلام، خواہ غلام ہو یا بادیاں ہوں، اور تمہارے بچے، خواہ یہ بچے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تمہارے پاس آنے میں، تمہارے خاص غرفے میں آنے میں، تمہارے خاص حجرے میں تخلیہ میں آنے میں 3 وقت ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. یہ ہے آیت کا مفہوم. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے وجوبی طور پر. اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ وجوبی ہے استحبابی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ وجوبی ہے، الا یہ کہ کچھ حالات دوسرے ہوں کہ وہ وجوب سے دوسری طرف چلا جائے. تو وجوبی طور پر یہ تم سے اجازت لیں تمہارے پاس آنے میں 3 وقت. یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 وقت ایسے رکھے ہیں کہ تمہارے خاص کمرے میں آنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اجازت لینی پڑے گی، جبکہ پورے 24 گھنٹے میں کسی اور وقت ان کو آنے کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 وقت کون ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو وہ 3 وقت کون ہے؟ بعض علماء نے 3 وقت کے بجا کہا 3 بار، جو ہے 3 مرتبہ. یعنی جس طریقے سے تم کسی کے گھر جا رہے ہو تو وہاں 3 مرتبہ کسی کے یہاں داخل ہونے کی اجازت لیتے ہو، اجازت ملی تو اس کے گھر میں جاتے ہو اور نہیں تو واپس چلے جاتے ہو، ایسے ہی تمہیں سے بھی یہ اجازت لیں گے 3 بار. اگر اجازت ملی تو وہ داخل ہو، نہیں داخل نہیں ہوں گے. لیکن زیادہ تر مفسرین کا قول یہی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد 3 وقت ہے، نہ کہ 3 بار، جیسا کہ آگے خود ہی قرآن مجید میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے. تو 3 مرات، 3 بار تم سے اجازت لیں، اس کا تعلق ہے لیستأذن میں سے. یعنی ضروری یہ ہے، 3 وقت میں ضروری یہ ہے کہ تمہارے غلام اور تمہارے نابالغ بچے بھی تمہارے پاس آنے کی اجازت لیں. وہ 3 وقت کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلا وقت ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت جب ظہر کے وقت، ظہیرہ کہتے ہیں اصل میں یہ دوپہر سے کچھ پہلے اور بعد کا جو وقت ہوا کرتا ہے، جس وقت سورج بالکل قائم ظہیرہ کے اوپر کھڑا ہونا چاہتا ہے. تو اس سے کچھ پہلے اور کچھ وقت، اس لیے کہ یہ تو مشکل سے 4-5 منٹ کا وقت ہے، صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں اور یہ وقت جو ہوا کرتا ہے، اب یہ آدھا گھنٹہ آپ رکھ لیں، 1 گھنٹہ رکھ لیں، جو قیلولہ کا وقت اصل میں ہوا کرتا ہے وہ مراد ہے. تو وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور اس وقت جب تم اپنے کپڑوں کو رکھتے ہو، تضعون ثیابکم، تم اپنے کپڑوں کو رکھتے ہو، یعنی کیا مراد؟ کپڑے کو اتار دیتے ہو، کپڑے کو اتار دیتے ہو. اس سے مراد سارے کپڑے نہیں ہے، ورنہ یہ تو سارے کپڑے اتارنا انسان کے لیے کسی بھی چند مخصوص وقت کے علاوہ جائز ہی نہیں، خاص طور اپنی شرمگاہ کو دکھانا. مثال کے طور پر قضاء حاجت کا وقت ہے یا میاں بیوی کے تعلق کا وقت ہے. اس کے بعد عام حالات میں گھروں کے اندر برہنہ رکھنا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہے یا زیادہ دیر کے لیے ہے، اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو یہ چیز شریعت کی نظر میں مستحسن پسندیدہ نہیں ہے. حرام ہو، مکروہ ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی طور پر یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. جس کی سب سے واضح دلیل حضرت معاویہ ابن حیدہ کی وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی شرمگاہ میں سے کیا ظاہر کریں اور کیا چھپائیں. تو ایک حدیث ہے، کئی مسائل اس کے اندر بیان ہے، میں پوری حدیث طرف نہیں جاؤں گا. اس میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی تنہائی میں ہو تو کیا اس وقت بھی یہ پابندی ہوگی کہ اپنی شرمگاہ کو ظاہر نہ کرے؟ آپ نے فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. تو گویا ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، مرد ہے یا عورت،
اور اس کو ہماری خصوصاً بہنوں کو ضرور سمجھنا چاہیے جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے بستر میں رہنے کا جو وقت ہے عشاء کے بعد سے لے کر کے یا فجر تک ہم اس میں آزاد ہیں، چاہے جتنا باریک کپڑا پہنے، چاہے پورا جسم سے دکھائی دے رہا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جیسا کہ اس کے لیے عجیب و غریب کچھ کپڑے ایجاد بھی ہو گئے ہیں۔ نہیں، اس کی شرمگاہ کے نہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے شرمگاہ کے، لیکن کب؟ وہ کچھ مخصوص وقت ہے، نہ یہ کہ پورے وقت میں۔ فاللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ تدعون ثیابکم، یعنی اپنے بعض کپڑوں کو، اپنے، اس لیے کہ انسان چاہے جیسے بھی ہو، سوتے وقت یا میاں بیوی جب ہے اس وقت جو کپڑے مختصر اختیار کرتا ہے وہ عام حالات میں وہ اختیار نہیں کرتا۔ یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا پردہ عورتوں کے سامنے صرف ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ سراسر غلط۔ عام حالات میں عام محارم کے سامنے جو عورت لباس پہنتی ہے وہ پہنے گی، جیسا کہ اس کی وضاحت اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ تو وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب ظہر کے وقت، قیلولہ کے وقت تم اپنے کپڑے کو اتارتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد سے، یہ نہیں کہا کہ بس نماز عشاء کے بعد سے، گویا نماز عشاء کے بعد سے جو خاص اب سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں بھی ان کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ کن کو؟ یہ دونوں کو، غلام ہے، لونڈی ہے، یا کہ بچے ہیں۔ ساتھیوں، یہاں پر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آخر عشاء کے بعد سے اور فجر سے پہلے دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ شریعت نے آخر حین من قبل صلاۃ الفجر کی الگ سے تخصیص کیوں کی؟ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ عموماً لوگ جو عشاء کے بعد سے سو جایا کرتے ہیں وہ عموماً فجر سے کچھ پہلے بیدار، خاص طور پر ایک مومن کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو بیدار ہو ہی جاتا ہے، فجر کی تیاری کے لیے ہے یا کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے ہے، وہ بیدار ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور ہم بھی اپنے بچپن میں عموماً یہ دیکھے ہیں کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ فجر سے پہلے عام طور پر اس کے گھر کے اندر چہل پہل شروع ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ منع اس لیے کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے بیدار ہونے میں دیری ہو گئی ہو۔ عام روزانہ کا معمول ہے کہ جلدی اٹھ جانا، لیکن آج نہ اٹھ سکا ہو، وہ ہو سکتا ہے پہلے اٹھا ہو اور اپنی ضروریات اور حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پھر لیٹ گیا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تنہا الگ سے بیان کیا کہ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کے پہلے سے لے کر کے کب تک؟ فجر کے پہلے اور چاشت کے وقت اور نماز عشاء کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ثلاث عورات لکم، یہ تین جو وقت بتائے گئے ہیں، ثلاث عورات لکم، تمہارے لیے عورت، یعنی یہ وقت کیا ہیں؟ تمہاری عورت کے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ تمہاری بے پردگی کے یہ وقت ہیں، تمہارے یہ وقت پردے میں رہنے کے ہیں، یہ تمہارے خلوت کے وقت ہیں۔ ثلاث عورات، اس لیے کہ عورت اصل میں کہا جاتا ہے اس چیز کو شریعت کی اصطلاح میں جس کا ظاہر کرنا، جس کا کھلا رکھنا شریعت کی نظر میں یا معاشرتی اجتماعی طور پر مستحسن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ شرمگاہ، یعنی ایسی چیز جس کے ظاہر کرنے سے انسان کو شرم آتی ہے، اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ شرمگاہ، یعنی ایسی جگہ جہاں جو شرم کرنے کی جگہ ہے۔ تو ثلاث عورات لکم، یہ تین جو وقت ہیں تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ پردے کے ہیں، خلوت کے ہیں، یہ تمہاری شرمگاہ کے، گویا اس کو چھپانے کے وقت ہیں۔ ثلاث عورات لکم، گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جس عورت کا ذکر ہو رہا ہے، جس پردے شرمگاہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ظاہر کرنا اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے، نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جائز نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر مرد ہے، حالانکہ یہ مسائل بیان کر لیکن میں ابھی ذکر کر دے رہا ہوں، اگر مرد ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہے ایک بستر میں،
یا اپنی لونڈی کے ساتھ ایک بستر میں ہے، تو یہ ایسا وقت ہونا چاہیے کہ اسے ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ دیکھے، اگرچہ نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی دوسری بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کی خادمہ ہی کیوں نہ ہو، جس کے سامنے شرمگاہ کے ظاہر کرنے کا اجازت حاصل ہے، لیکن اس حال میں جب ہو تو ان لوگوں کو بھی اس حال پر مطلع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت جو ہیں عورات لکم تمہارے لیے کس کے ہیں؟ عورت اور پردے کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح ولا علیہم، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد، ان 3 اوقات کے بعد نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے کہ تمہارے پاس اگر آ جائیں تو تم کو گناہ ہوگا، نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے کہ اگر وہ آ گئے تو اب انہوں نے غلطی کی، تم کو سزا دینا شروع کر دو، انہیں مارنا شروع کر دو، تنبیہ کرنا شروع کر دو، غلطی تمہاری ہے۔ تو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ، تمہارے اوپر اور ان کے اوپر ان 3 اوقات کے علاوہ آنے جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ اس کی کیا ہے؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ یہ ایک گھریلو ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ طواف علیکم بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کے اوپر آنے جانے والے ہیں، برابر آنے جانے والے ہیں۔ اب اگر ہر وقت یہ پابندی لگا دی جائے تو تم مشقت کے اندر پڑ سکتے ہو، وہ مشقت میں پڑ سکتے ہیں، ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں ایک ہی میں رہتے ہیں، اب ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ جا رہا ہے، باتھ روم میں گئے آئے تو اجازت لیں، آپ نے پانی لانے کے لیے بھیجا آئے تو اجازت لیں، یعنی ایسی اگر ہر بات پر اجازت لینی ہو جائے تو کیا ہوگی؟ مشقت ہو جائے گی۔ لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے، اب اگر ان اوقات میں تم کوئی، ان اوقات کے علاوہ تم کوئی ایسی حرکت کرتے ہو جس کا دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو تمہاری غلطی اور تمہاری حماقت ہوگی، نہ کہ ان کی غلطی اور ان کی حماقت ہوگی۔ تو لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، کیوں؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے اوپر آنے اور جانے والے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، کذالک، جی ہاں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکام بیان کرتا ہے، آیات کو عام رکھا ہے۔ یہ آیات چاہے آیات کونیہ ہیں، آیات شرعیہ ہیں، کوئی بھی چیز ہے، احکام ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے، اپنی آیات کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔ کیوں؟ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے کہ تمہاری ضرورت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ کس وقت تمہیں یہ ضرورت ہے کہ کوئی تمہارے پاس نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کا علم ہے کہ اگر تمہیں ہر وقت یہ پابندی لگا دی جائے تمہارے اوپر، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو واللہ علیم حکیم، اور اپنے فیصلے میں اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا سارا فیصلہ حکمت کے اوپر مبنی ہے، کسی میں کوئی خلل نہیں پایا جاتا ہے۔ اور یہ خاصیت اللہ تبارک و تعالی یا اللہ کا جو مأمور ہوتا ہے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ یہ خاصیت کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ سارا کہ ہر معاملے کے اندر علیم اور حکیم ہوتا ہے۔ یہ خاص صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید اسی حکم کی وضاحت فرماتا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور اگر بچے تمہارے جو بچے ہیں بلغا پہنچ جائیں، الحلم بلوغت کو، عقل کو پہنچ جائیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور اگر بچے تمہارے عقل کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی اگر لڑکا ہے تو خواب میں یا خواب کے باہر اسے کیا ہے؟ احتلام کی شروع ہو جائے،
یا اگر نہیں تو وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یا نہیں تو وہ اس کے ناف کے نیچے بال کالے آنے شروع ہو جائیں۔ یہ 3 علامتیں بلوغت کی بیان کی گئی ہے، اور عورت کے لیے، بچی کے لیے تیسری علامت، چوتھی علامت یہ ہے کہ اسے وہ ماہواری کا خون آنا شروع ہو جائے۔ یہ 3 علامت ہیں۔ تو وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور اگر تمہارے بچے حلم کو، بلوغت کو پہنچ جائیں، یا عقل کو، بعض علماء نے کہا عقل کو پہنچ جائیں، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ لوگ بھی ضرور ویسے ہی اجازت لیں۔ جی ہاں، اسی لیے پچھلی مجلسوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی جانے میں اجازت لے، اپنے بہن کے گھر میں بھی جانے کے لیے اجازت لے۔ اور وہ حدیث آپ کے سامنے ہوگی کہ ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی ماں کے کمرے میں بھی جانے کے لیے اجازت لوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، لو اجازت۔ کہا اے اللہ کے رسول، وہ میرے ہی گھر میں رہتی ہے، ایک کمرے میں میرے ساتھ۔ آپ نے کہا اجازت لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ہی اس کا خادم ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت لو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ لو کہ وہ عوریاں ہو، برہنہ ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا تو اجازت لیا کرو۔ تو گویا خود اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ضروری اور واجب ہے کہ وہ اجازت لے، کس سے؟ آپ کے خاص کمرے میں داخل ہونے کے لیے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اس سے پہلے جن لوگوں کا تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ گھر میں آنے کے لیے اجازت، ویسے وہ بھی اجازت لیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات اور اپنے احکام کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والا ہے۔ اس کی وضاحت پچھلی آیت میں ہو چکی ہے۔ اب ہم جلدی میں چند ایسی ضروری فوائد ذکر کرتے ہیں جو آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ ان دونوں آیتوں سے ہم نے لیا ہے۔ پہلا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ضروری یہ ہے کہ تم سے اجازت لیں وہ جو تمہارے غلام ہیں، اللہ تبارک، اور بچے جو تمہارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہے، ان لوگ خطاب کر کے کہ اے بچوں، اے غلاموں، اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے تم اجازت مانگو، جیسا کہ اس سے پہلے آیا ہوا ہے۔ اس کے اندر علماء کہتے ہیں کیا نقطہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا اندر نقطہ یہ ہے کہ تعلیم دینا اور ادب سکھانا آقا اور والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے خطاب کن کو کیا؟ آقا کو اور والدین کو خطاب کیا کہ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ادب نہیں سکھاتے ہیں اور بچے ایسی حرکت کریں، ادب نہیں سکھائے اور غلام ایسی حرکت کریں، تو دو چیزیں ہوگی۔ اولاً تو وہ جو غلام بالغ ہوں گے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بچے آ گئے، یہ غلط کام ہوا، یہ گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اب انہیں سرزنش کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈانٹتے ہیں، ادب کی مار مارتے ہیں، تو اس کا گناہ کس کا؟ آپ کے اوپر ہے، ان کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے واجب کے اندر کوتاہی کی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ، نابالغ بچوں کے لیے جائز نہیں ہے، بچے ہوں یا بچی ہوں، کہ مرد یا عورت کی شرمگاہ کو دیکھیں۔ مرد عورت کی شرمگاہ کو دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے یہ بالغ لوگوں کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ نابالغ بچیوں کی شرمگاہ، اور نہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ نابالغ بچوں کی شرمگاہ دیکھیں، الا یہ کہ وہ تمیز کے سن سے نیچے ہوا کرتے ہیں۔ اب اس میں بعض علماء نے 3 سال 4 سال 5 سال، یا بعض علماء بہت آگے بڑھے تو کتنا لے کر گئے ہیں؟ 7 سال لے کر کے گئے ہیں۔ علی کل حال جس وقت وہ ہے
ان کو دیکھ کر کے یا وہ دیکھیں تو شہوت کا معاملہ پیدا ہو، اس وقت دیکھنا جائز نہیں ہے، نہ ہی مرد کو اور نہ ہی عورتوں کو۔ تیسرا فائدہ، اگر والدین اور ذمہ دار حضرات بچوں کو آداب نہ سکھائیں اور بچے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ بچوں پر تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ وہ تو مرفوع القلم ہے، تو گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ والدین کے اوپر۔ والدین کو متنبہ رہنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا ہے، بچہ بالغ ہو گیا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا نماز میں، گناہ کس کے اوپر ہے؟ جہاں بلوغت پر اس کے بعد ان کے اوپر بھی گناہ ہے۔ بچے کو ادب نہیں سکھایا، بچہ چوری کر رہا ہے، نابالغ ہے، اس کے اوپر چوری کا حکم نہیں لگے گا، گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ والدین کے اوپر ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لیس علیکم ولا علیہم جناح، یعنی اگر یہ حرکت ان کے علاوہ گویا کہ ان اوقات میں کریں گے تو گناہ ہوگا ان کے اوپر، ان کے گناہ ہوگا، تو اب وہ تو معصوم ہیں، ان کو سکھائے گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ آپ کے اوپر ہوگا۔ اور اگر سکھایا ہے پھر کرتے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ انہیں ہلکی سے تنبیہ کریں، ماریں، جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، گھر کے نوکر اور نابالغ بچوں پر واجب ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لیں، یعنی اگر وہ اجازت نہ لیں گے اور انہیں اس کی تعلیم دی جا چکی ہے تو انہیں اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے۔ پانچواں فائدہ جو بڑا اہم ہے، قیلولہ کی اہمیت، اس لیے کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، گویا کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت انسان کے لیے ایسے بے خبر سونا جائز ہے کہ اس میں شرمگاہ کچھ حصہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے طبرانی اوسط میں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیلوا فإن الشیاطین لا تقیل، تم لوگ قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے، علامہ البانی نے صحیحہ میں اسے قوی قرار دیا ہے، لیکن اس کی تائید الادب المفرد کے اس اثر سے بھی ہوا کرتی ہے۔ کہتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کام کرتے رہتے تھے، جب ظہر کا وقت ہوتا تو ہاتھیوں سے کیا کہتے تھے؟ اٹھو اٹھو، اب تھوڑا سا آرام کرو، اس لیے کہ یہ وقت شیطان کا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قیلولہ شریعت کی نظر میں ایک مشروع چیز ہے، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں۔ جو لوگ تہجد کے عادی ہوتے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے خود کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی قیلولہ کر لیجئے تو تہجد کے لیے اٹھنے میں آپ کو بڑا آرام و سکون مدد ملتی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت بھی سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں ہے، میں اس کو نہیں ذکر کرتا۔ اسی طریقے سے گویا قیلولہ کے وقت اگرچہ دن کا وقت ہے لیکن میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا بھی جائز ہے۔ ساتواں فائدہ، جب اسلام بچوں کو اس کا پابند بناتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے سطر کو نہ دیکھیں یا خاص حالات میں نہ دیکھیں، تو والدین کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے وہ وسائل فراہم کریں جس میں والدین کے نہیں غیر والدین کے سطر اور شرمگاہ کو وہ لوگ دیکھتے رہیں، اور ٹیلی ویژن کے اوپر مرد عورت کے بوس و کنار ہونے کا وہ منظر دیکھتے رہے۔ شریعت اس کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اس کا مطلب اس کا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ والدین کے اوپر ہوگا۔ بچے سے وہ بچے مراد ہیں جو شرمگاہ اور عدم شرمگاہ میں فرق نہیں کرتے، البتہ وہ بچے جو تمیز رکھتے ہیں نہیں رکھتے ان پر پابندی نہیں ہے، ان پر یہ پابندی نہیں ہے۔ 9ویں چیز ساتھیوں، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام لوگوں کو یا اپنے ماننے والوں کو مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے؟ فرمان الہی طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی آنے جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہر وقت اذن کی پابندی لگا دی جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لہذا ان 3 اوقات کے علاوہ تم اپنے آپ کو سنبھالو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلی معلوم ہے کہ اس میں بڑے جراثیم، بڑے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس سے بچ
पाना मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके झूठे के पाक होने की इजाजत दी और यही बयान फरमाया, हुन तवाफीन अलैकुम, ये क्या है, तुम्हारे ऊपर ऐसी आने जाने वाली हैं, सुनन अबू दाऊद में रवायत है कि इससे बचना मुश्किल है। अगली आयत के लिए वक्त खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह अगली आयत अगले जिसमें एक नया मसला बयान हो रहा है और इफ़्फ़त व इस्मत ही से मुताल्लिक वो अगली मजलिस में आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, याकूब अजीज़ 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएँ, अब्दुलसलाम उमरी 0096650262762 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।